تو موسیٰ نے کیا کیا؟ آج ایک دفعہ کہا کہ اے گناہگاروں کے پروردگار، 3 آوازیں. موسیٰ جیسا نبی چونکا، کہنے لگیا، نبی موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، جب میں نے کہا عبادت گزاروں کے پروردگار تو ایک جواب دیا، ایک دفعہ کہا لبیک. جب میں نے کہا صاحب تقویٰ کے پروردگار تو نے ایک دفعہ جواب دیا. جب میں نے کہا نیکی کرنے والوں کے پروردگار تو نے ایک جواب دیا. لیکن آج میں نے کہا کہ گناہگاروں کے پروردگار تو نے 3 دفعہ کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر. Why? How come? اب سننا اس کا جواب، اس کریم کا جو میں بار بار کہہ رہا، یا کریمو یا کریمو، پکار کے دیکھو، پکار کے دیکھو. یہ اتنا پیارا نام ہے. تم لندن میں میری بات آج اس ایصال ثواب، اس برسی کی مجلس میں یاد رکھنا. یہ وہ نام ہے کہ تم جب پکارو گے تمہارے حالات ایسے کھلتے جائیں گے. جب تم بولو گے یا غفور الرحیم، یا غفور عفو کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے میرے کریم، اے میرے رحم کرنے والا. اس لیے کہ مرنے والے کو کچھ نہیں چاہیے. تمہارے باپ 20 سال سے ایک ہی چیز کا ہر بندہ دماغ وہ کرتا، ایک دفعہ روح نکلی، کتنا بڑا غرور تکبر میں ہم انسان زندگی گزارتا. لیکن مرنے کے بعد ایک ہی چیز کا تقاضا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کر دے، تو رحم کر دے، تو رحم. بندہ صرف یہ بولتا کہ اللہ تو رحم کر دے. ہم بھی باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی لہر پہ جا کے کیا دعا کرتے کہ اللہ تو ان پہ رحم کر دے، اللہ تو ان پہ رحم کیا دے، بلیس کر دے. تو جب موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے اتنی تیرے نام اور صفات سے تو ایک ہی جواب دیا، گناہگار کہا تو نے مجھے 3 دفعہ جواب دیا. اس کا جواب سننا، اس کریم کا جواب سننا، اس مرسیفل کا جواب سننا، اس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا جواب سننا، اس تواب الرحیم کا جواب سننا، اس عزیز و یا غفار کا جواب سننا. کتنا کریم ہے. پلٹ کے کہتا ہے موسیٰ، جب کوئی نیکی کرنے والا میرے سامنے آ کے پکارتا تو اس کے پاس ایک نیکی سہارا ہوتی ہے. جب کوئی صاحب تقویٰ آتا تو تقویٰ اس کو اوپر سینے میں بھروسہ ہوتا ہے. جب کوئی گناہگار میرے پاس آتا اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا سوائے میرے. تو اگر میں آگے بڑھ کے اس کو جواب نہ دوں تو پھر کہاں جائے گا؟ دوستو اتنی نافرمانی ہماری ہے، اتنا مس بیہیو کر رہے اللہ، اس کے بعد بھی اللہ ہمارے اوپر کتنا کرم کر. اندازہ ہے؟ اب میری ایک ہی دعا آپ سے خواہش ہے، صرف کرم پہ پڑھ رہا ہوں. اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. مجلس کا مقصد کیا؟ کہ اپنے والد کو نہ بولو، باپ کو نہیں بولو. اتنا مجھے خوشی، بار بار کہہ رہا یہ جملہ. I was so happy to see کہ 20 years پرانی برسی. باپ کا خیال رکھنے کا اس کا اجر بتاؤں میں آپ کو کیا ہے؟ مشہور واقعہ بتاتا ہوں، اس سے عبرت لینا، اس سے میسج لینا، اس سے پیغام لینا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا، کتنا خوش ہوتا اگر تم نے باپ کے لیے کچھ کیا، ماں کے لیے کچھ کیا. تو باپ کی مرضی سے. اسی لیے میں آپ کو اس مشہور واقعہ کس کا، شیخ عباس خمی. شیخ عباس خمی کون ہے؟ یہ مفاتیح الجنا جو ہمارے پاس ہے اس کے رائٹر. شیخ عباس خمی رائٹر آف مفاتیح الجنا. آپ سوچو آج مفاتیح پوری دنیا میں، اگر آغائے شیستانی لے لو، رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب ہو، آغائے وحید خراسانی ہو، آغائے بشیر نجفی صاحب ہو، جتنے ہمارے مرجع سے لے کے غریب شیعہ انڈیا پاکستان کا یا لندن کا یا امریکہ کا، دنیا کا ہر شیعہ. اس لیے کہ یہ کتاب 20 سے 25 لینگویجز میں، 20 سے 25 لینگویجز میں پرنٹ ہوئی. ہر لینگویج میں، عربی میں ہے، پرشین میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، گجراتی میں ہے، ہر لینگویج، فرینچ میں ہے، جرمن میں. میں پوری لینگویج نہیں بول، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر لینگویج میں یہ کتاب پرنٹ ہوئی، ٹرانسلیٹ ہوئی. کتاب کا نام کیا ہے؟ مفاتیح الجنا. ایک مرجع کے گھر میں بھی ہے، مرجع جہاں عبادت کرتا وہاں پہ بھی رکھے، سارے علماء اپنے پاس رکھتے. اور ہر غریب کے گھر میں بھی مفاتیح ملے گا سب کانٹیننٹ دنیا میں. کیوں؟ مفاتیح ہے کیا؟ مفتاح الجنا، یہ چابی ہے جنت کی. مفتاح کہتے ہیں کیس کو، کیس کو. یہ جنت کی گنامی ہوئی. کیوں؟ شیخ عباس خمی کون تھے؟ یہ شیخ عباس خمی، خم کے رہنے والے، اس لیے ان کو خمی کہتے ہیں.
حال کے کوئی 400-500 سال پرانے نہیں، اور بڑا پائس خاندان. اچھا یہ دفن کہاں ہے تو غم کے، یہ دفن کہاں ہے، ان کی لحد کہاں ہے، آپ کو معلوم ہے کہاں ہے؟ اللہ ہم کو بھی نصیب کرے، کم از کم زیارت ہی میرے مولا کی نصیب کرے انشاءاللہ. ہم سب کو نجف اشرف جانا نصیب کرے انشاءاللہ. اگر آپ جب نجف اشرف انشاءاللہ ہم مولا کے پاس جائیں، مولا کے روضے میں اطراف میں، مولا کے اطراف میں، یعنی مولا کے ذریعے مبارک 2 میناریں ہیں، اور ایک مینارے کے نیچے ایک عظیم پرسنالٹی جس کا نام علامہ ہلی ہے، کیا ہستی ہے وہ، اور دوسری مینارے کے نیچے ایک عظیم ہستی مقدس ارد بیلی، وہ دفن ہے. دونوں اپنے دور کے ایک عظیم مرجع، اور اطراف میں مولا کے کئی اور شیخ توسی جیسی پرسنالٹی ہے. اس کے بعد وہ ہے شیخ عباس قمی ہے، شیخ مرتضی انصاری ہے. ارے ایسے ایسی ہستیاں. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، غور سے سننا، ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، مولا سورج ہے، سورج سن ہے، سن. سورج کے سامنے ستارے نہیں چلتے ہیں، یہ سارے کے سارے ستارے سٹارز ہیں، اور علی سورج ہے. ہوا کیا، یہ آئے شیخ عباس قمی دفن کا ہے جب آپ وادی السلام کی طرف سے آتے ہیں. اللہ وادی السلام میں جتنے میرے مولا حسین کے چاہنے والے وادی السلام وادی برود میں، اللہ ان کے درجات کو بدل کرے انشاءاللہ. ان مرحومین کے لیے، اور آج جس کی میں مرحوم کی مجلس پڑھ رہا، if you come from وادی السلام، شیخ توسی کا باب ہے، باب توسی. وہ ایک عظیم پرسن ہے، فاؤنڈر آف نجف اشرف مدرسہ، نجف اشرف کے مدرسے کے فاؤنڈر ہیں. جیسا خم کے مدرسے کے فاؤنڈر عبد الکریم الحائری ہے. نام نہیں معلوم ہوگا لوگوں کو، نام نہیں. یہ کہاں دفن ہے؟ معصومہ کے. اللہ میری معصومہ کی زیارت، ہماری مظلوم ماں کی زیارت نصیب کرے. معصومہ کی زری روضے کے اندر، رائٹ انسائڈ دا حرم، عبد الکریم الحائری بھی دفن ہے. آپ جب بھی جانا، اللہ ہم سب کو جلد سے جلد زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب بھی جانا تو ان علماء کی خبر پہ جانا، اس لیے کہ یہ محسنان اسلام ہے، محسنان اسلام ہے. ان کی وجہ سے ظاہری طور پہ اسلام بچ گیا، اور آج ہمارے پاس جو سارا لٹریچر آیا انہی علماء کی وجہ سے، یہی مجتہدین کی وجہ سے، یہی مرجعوں کی وجہ سے. بس بہرحال تو ہے تو قم کے رہنے والے. اب شیخ توسی کا باب توسی ہے، باب توسی کے بعد کا جو دروازہ ہے، وہاں سے اگر آپ انٹر ہو تو اس کے بعد والے دروازے میں شیخ مرتضی انصاری. کل انشاءاللہ موقع ملا ان علماء کی، اس لیے کہ ان کا محسن، یہ ایسے محسن ہے کہ ان کا نام آپ کو نماز شب میں لینا، نماز شب میں ان کا نام لینا، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی سے لے کے نیچے رہبر معظم تک، رہبر انقلاب تک، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو بچا لیا. دوبارہ ان کا نام لینا اپنی نماز شب میں. اگر آپ کے پاس لسٹ میں نام نہیں ہے، علماء کی لسٹ جو آپ کو نماز شب میں لینا ہے، میں وہ ساری علماء کی لسٹ آپ کو بھیجوں گا. آپ وہ سامنے رکھو، سامنے رکھ کے اللہم اغفر، اللہم اغفر یعقوب کلینی، اللہم اغفر شیخ صدوق، اللہم اغفر علامہ ہلی، اللہم اغفر شیخ مفید، اس طرح پڑھ سکتے. تو یہ کا دفن ہے. جیسے آپ مولا کے روضے میں انٹر ہوتے، مولا کی ایک گولڈن ٹوم ہے، ایک رائٹ سائڈ پہ مینارہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ. اس کے بعد یہ جو صحن ہے بالکل مولا کے ذریعے کے سامنے کا جو صحن ہے، وہاں پہ شیخ عباس قمی دفن ہے. اب یہ واقعہ سنو، اسی پہ میں مجلس کو ختم. شیخ عباس قمی کا جوانی کا زمانہ، ینگ، ہی واز ویری ینگ. انہوں نے یہ مفاتیح الجنان جو آج ہم پڑھ رہے لکھی فارسی میں، پہلے پرنٹ یہ فارسی میں، ایران کے تھے. انہوں نے کتاب لکھی، قلمی کتاب. اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھی، اس وقت نہ کمپیوٹر تھا نہ پرنٹنگ پریس تھا، اور لائٹ کا بھی اتنا اچھا سسٹم نہیں تھا. پین ڈپ کرتے تھے، لکھتے تھے، ڈپ کرتے تھے، لکھتے. تو انہوں نے کتاب لکھی مفاتیح الجنان، قلمی کتاب. پھر اپنے جو ان کے کولیگز تھے، دوست تھے خوب، میں جو ماشاءاللہ اللہ ہم کو زیادہ نصیب کرے معصومہ کی، جو پڑھتے تھے ان کو کتابت ہے کہ دیکھو یہ میری کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، ان کے دوستوں کو پسند ہے. بہرحال ان کا ایک دن یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے والد کو بھی معلوم ہے انہوں نے کتاب لکھی. ایک دن یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا دوست آیا، اور دوست آ کے اس نے کہا کہ شیخ عباس تم نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے یار، کین یو گیو می دیٹ بک؟ اس لیے کہ تم جانتے ہیں کہ روز میں معصومہ کے حرم میں مجلس پڑھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں وہ کتاب میں سے مجلس پڑھو، لیکن اس میں جو تم نے لکھی وہ کتاب میں سے مجلس پڑھو. اچھا، مفاتیح الجنان کوئی ایکسٹرا آرڈینری بک نہیں،
کوئی ایکسٹرا آرڈنری بک. ایسی کئی کتابیں علماء نے لکھی اور اس سے کہیں زیادہ اچھی کتابیں شیخ عباس نے لکھی ہے. شیخ عباس بہت بڑے عالم تھے، اپنے دور کا مرجع، بہت بڑا عالم. انہوں نے بہت اچھی اچھی علمی کتابیں لکھی، ان کے 100-150 بکس ہیں. لیکن مفاتیح الجنان کیا ہے؟ مفاتیح الجنان اس سے آرڈنری بک، اللہ مجھے معاف کر دے، میری لفظ میں نے استعمال کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بولا. بڑی انٹرسٹنگ سے واقعہ سنا، ویری انٹرسٹنگ. اللہ ریوارڈ کیا دیتا؟ if you do something to your dad, if you do something for your dad, if you do something for your dad. اگر تم اپنے باپ کا احترام کریں گے، if you respect your father, if you respect your father، اللہ کیسی عزت دیتا. دیکھو ان کی کئی علمی کتابیں ہیں، وہ سب اسائڈ ہوگی، بازو رہیں گی. مفاتیح الجنان میں کیا ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں مفاتیح، اس میں قرآن مجید کے کئی سورے، جیسے سورہ یاسین سے شروع ہوتا، قرآن کے امپورٹنٹ سوراز ہیں، ڈے ٹو ڈے کے، ایوری ڈے کے اعمال ہیں، ہر مہینے کی تاریخ کے اعمال ہیں، پہلی سے لے کے 29 تک. اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان کے مخصوص اعمال ہیں، غدیر کے اعمال ہیں، محرم کے، حج کے احکامات ہیں، عید کی نمازیں، عید کے احکامات، عید کے اعمال ہیں. بس سورے ہیں، دن کے اعمال ہیں، شب قدر کے اعمال ہیں، ماہ رمضان کے اور شعبان کے، اور کیا اس میں. یہ سارے صرف اعمال کی کتاب ہے مفاتیح. اور ایسی کئی کتابیں پہلی علماء نے لکھی ہے، اس کئی کتاب لکھی. اور شیخ عباس کی خود کئی علمی کتابیں جو آج مارکیٹ میں موجود ہے، شیخ عباس نے جو کام کیا ہے علمی. مفاتیح الجنان کوئی ایکسٹرا آرڈنری بک نہیں. ان کے دوست نے، ان کے کلیگ نے، ان کے ساتھ پڑھنے والے نے کہا شیخ عباس تم، میں روز مجلس پڑھ رہا، روز تقریر کر رہا معصومہ کے روزے میں، اللہ معصومہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، تم وہ کتابیں دو، اس میں سے میں دیکھ کے پڑھوں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے اپنی کتاب دی، اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے لیے لکھی، قلمی کتاب، ایک ہی کتاب. اور وہ ان کا دوست اس میں سے دیکھ کے پڑھ کے روز معصومہ کے روزے میں تقریر کرتا تھا، مجلس پڑھتا. ایک دن شیخ عباس، سننا بس آخری حصے میں، شیخ عباس اپنے گھر میں بیٹھے، جوانی کا عالم، ان کے والد خوب کے رہنے والے، وہ بھی صبح میں حرم جاتے ہیں، سارے طلباء حرم جاتے ہیں، جا کے پھر اپنے اپنے مدرسوں کو جاتے ہیں. ایک دن ان کے والد آئے صبح صبح حرم سے، جب واپس آئے اور شیخ عباس کے اوپر بگڑ گئے، غصے میں آ گئے. کہنے لگے بیٹا میں نے تمہارے لیے کیا سوچا تھا اور تم کیا نکلے. میں نے سوچا تم اتنے بڑے عالم بنو گے، اتنی اچھی اچھی تقریریں کرو گے، اتنا علم کو حاصل کرو گے. بیٹا دیکھو تمہارا دوست، جسٹ سی یور فرینڈ، جسٹ سی یور فرینڈ، کہ وہ کتنی اچھی مجلسیں پڑھ رہا، کتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہا، اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے. مجھے بہت افسوس ہے. ان کے والد غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے. اس وقت، اب جملہ سننا پلیز، میں نے یہ واقعہ پورا یہ جملوں کے لیے پڑھا بس، اب جو بول. اس وقت شیخ عباس نے کہا اگر میں اس وقت باپ کو ٹوک دوں کہ بابا آپ مجھے کیا بول رہے، وہ جو پڑھ رہا وہ میری کتاب سے پڑھ رہا، وہ جو تقریر کر رہا وہ جسٹ میری بک سے تقریر کر رہا، اس کا جو لیکچر ہے، اس کی جو سپیچ ہے، وہ میری کتاب لے کے پڑھا، بیکاز آئی ہیو گیون ہم مائی بک. اس کے پاس کوئی بک نہیں ہے، اس کی جو بھی نالج ہو رہی وہ میری کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا. اب کہا کہ اگر اس وقت میں باپ کو ٹوک دوں، باپ کو ٹوک دوں، پلیز پلیز، میں یوتھ کو بول رہا یہ بات، اس وقت میں کہہ دوں بابا آپ مجھے کیا غصہ کریں، وہ تو میری کتاب سے پڑھا. تو کہا کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے میرے باپ کا پوزیشن نیچے ہوگا، باپ تھوڑا انسلٹنگ فیل کرے گا کہ میں نے بیٹے کو یوں ہی ڈانٹ دیا، یہ تو اس کی محنت ہے جو کر رہا. تو اس وقت شیخ عباس نے کہا میں بولنا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ شیخ عباس تو باپ کے مقام کو نیچے کرے گا. ارے تو نے تو ہمارے لیے لکھی، اللہ کے لیے کہا، میں نے تو اللہ کے لیے لکھی، اللہ بہتر جانتا کہ وہ کیا ہے، میں باپ کو کیوں ٹوکوں، باپ کو کیوں روکوں. بس یہ عمل کریم پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ ان کی ساری کتابیں ایک طرف ہو گئی. آج مفاتیح الجنان ایک طرف. سب سے زیادہ شیخ عباس آج زندہ ہے مفاتیح الجنان کی وجہ سے. ہر کے منہ پہ ہر جگہ یہ کتاب موجود، جبکہ ایسی کئی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی.
لیکن شیخ عباس کا یہ عمل کہ باپ کی ریسپیکٹ، باپ کی عزت، تو اس مرحوم کے لیے ان کی بیٹی کو میں مبارکباد دے رہا ہوں کہ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب کہ تم نے آج اپنے باپ کی روح کو خوش کیا۔ باپ کو خوش کرنا ہے نا، اللہ کو خوش کرنا، معصوم کو خوش کرنا۔ اگر تم نے ماں باپ کو خوش کیا تو تم نے ماں باپ کو خوش نہیں کیا، تمہارے امام کو تم نے خوش کیا۔ امام کی خوشی ہے اللہ کی خوشی ہے۔ اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں، امام کی خوشی اللہ کی خوشی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا، تو اس سے بہتر عمل کون سا ہوگا؟ I'm so happy۔ تو آج آپ دیکھو کہ شیخ عباس کو امام نے، اللہ نے وہ عزت دی کہ تو نے اپنے باپ کی عزت رکھی، باپ کو انسلٹ ہونے سے بچا لیا۔ دوستو یہی چیز نبی یوسف کے ساتھ ہوئی کہ تھوڑی دیر، فیو سیکنڈ، گناہ نہیں ہے ترک اولاد، فیو سیکنڈز نبی یوسف گھوڑے پہ، یعقوب نیچے، اللہ نے کیا کیا؟ مشہور واقعہ نہیں پڑا، جب دونوں ایک دوسرے کو ہگ کیا تو جبرائیل نے آ کے کیا کہا؟ جبرائیل نے آ کے یہی تو کہا تھا کہ یوسف اپنی مٹھی کھولو۔ انہوں نے ایسا کھولی، یہاں پہ ایک نور تھا جو آسمان کی طرف بڑھا۔ یوسف نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا تھا؟ تو کہا تمہارے جنریشن میں، تمہاری نسل میں اللہ نے نبیوں کو رکھا تھا، 70 نبی تھے تمہارے جنریشن۔ تو اللہ نے نور نبوت کو لے لیا۔ پوچھا لیکن کیوں؟ وائی واٹ ہیو ڈن؟ آواز آئی، یوسف تم بلندی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تمہارا بوڑھا باپ نیچے کھڑا ہوا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کیا ہوا؟ اللہ ایک لمحہ برداشت نہیں کرتا ہوا، نبی یوسف کے جنریشن سے، نسل سے نبوت کو لے لیا۔ یہاں پہ شیخ عباس کو جنریشن بعد جنریشن وہ عزت دے دی کہ اس نے باپ کو نہیں روکا، باپ کو نہیں ٹوکا، باپ کو یہ نہیں کہا اطاعت والدین یہ ہے، باپ کے لیے نہیں کہا ڈیڈ واٹ آر یو سیئنگ۔ آج کا لڑکا ہوتا تو بولتا ڈیڈ واٹ آر یو ٹاکنگ، وہ تو میری بک ہے، بڑی آواز سے بولتا کہ تم آپ مجھے شاؤٹ کیوں کر رہے ہیں۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ میرا یوتھ کو میرا یہی ریکویسٹ ہے، بس آخری حصے میں یہی ریکویسٹ ہے، ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ریسپیکٹ یور ڈیڈ، ریسپیکٹ یور مام۔ صرف زبان سے ریسپیکٹ نہیں کرنا، عمل کر کے ریسپیکٹ کرنا۔ ان کو یہ فیل ہونا کہ میرا بیٹا، مائی سن، مائی ڈاٹر، اس کو یہ فیل ہونا۔ اس کے بعد دیکھو کہ کرم پروردگار جو بلیسنگ ہے، تو آج اس مرحوم کی روح اتنی خوش ہوئی ہوگی کہ ان کی بیٹی نے یہ مجلس رکھوائی۔ ہزاروں لوگ اہل بیت چینل لندن سے جو مجلس سے لائف آ رہی ہے، سب سن رہے ہیں، ہزاروں لوگ ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ۔ میری سب سے ریکویسٹ ہے، جو اس وقت میری مجلس سن رہا کہ اس مرحوم کے لیے آپ لوگ بیٹھے ایک فاتحہ پڑھ دینا، سورہ علم پڑھ دینا، صلوات پڑھ کے بخش دینا۔ اور شیخ عباس سے خمی کے لیے بھی، اور عبد الکریم الحائری کے لیے بھی، اور شیخ توسی جو فاؤنڈر آف خم نجف اشرف کا مدرسہ ہے، اور عبد الکریم الحائری فاؤنڈر آف خم کے مدرسے، ان کے لیے، سارے مرحومین کے لیے، اور میرے والدین کے لیے بھی، اور سارے مرحومین کو بخش دے کہ آج کی رات اپنے مرحوم کے لیے آپ نے مجلس کروایا، اور کل شب جمعانی، کل بیوی کے نام پہ سارے مرحومین کی بخشش کے لیے، سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیوی کے نام پہ کل کسی غریب کو کچھ دے، ایک کھانا ہی دے دو، ایک کھانا دے دو کسی غریب کو، ایک کھانا دے دو کسی غریب کو۔ کل بیک ہوم فون کریں، انڈیا پاکستان فون کریں۔ یہ اس مہینے میں 2 تاریخیں میری مظلوم بیوی سے منسوب تھی اس مہینے۔ اگر برکت لینا چاہتے ہو، تم رحمتیں لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کرے، تو کل کسی یتیم کو کچھ کھلا دو۔ میں نہیں بول رہا دوستو، یہ شعار معصومین ہے، کسی بیوہ کو، کسی ویڈیو کو، سب کانٹیننٹ میں، لندن میں تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اب اپنے اپنے شہر کو فون کرو، اپنے اپنے گھر میں فون کرو، اپنے اپنی جگہ پہ فون کرو۔ میں کوئی پرٹیکولر پلیس نہیں بول رہا، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، کل ایک کھانا بیوی کے، یہ مہینے کا آغاز ہے، 5 پاؤنڈ مانگ رہا، کیا تم 5 پاؤنڈ کل بیوی کے نام پہ نہیں دے سکتے؟
کیوں؟ کل 5 پاؤنڈ دے گیا انڈیا پاکستان میں، جو بھی اس کا پیسہ ہوتا آپ ان کو بھیج کے بولا یار کسی غریب کو دے دو، کسی غریب یتیم کو کھانا کھلاؤ. اور کل کی مجلس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا نام اس میں آ جائے کہ جنہوں نے بی بی زہرا کی مجلس کی ہے. کیا برکتیں ہوں گی، کیا رحمتیں. اور اپنے مرحومین کو اس کا فاتحہ پڑھو گے. کل فرسٹ تھرسڈے شہزادی کونین کے نام پہ اگر تم نے اپنے مرحومین کو بخشوانا چاہتے ہو تو کل کی مجلس کو اہل بیت چلے. اس کے بعد دیکھو، میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا، میں آپ کے فائدے کی بات جس سے تھینک یو ٹو اللہ کہ اللہ نے توفیق دی ہے. ڈونٹ ٹیل می کہ مجھے کیا فائدہ ہے. آپ اپنے مرحومین آپ کو یاد کریں گے، آپ کے مرحومین آپ کو پکاریں گے، آپ کے مرحومین بولیں گے کہ تو نے مادر حسین کے وسیلے سے. جانتے ہیں کہ تھرسڈے نائٹ جو ہوتی یو نو ویری ویل کہ کیسی رات ہے. یہ مرحومین کی رات ہے، کل کی رات مرحومین کی رات ہے. تمہارا نام اس میں آنا، تمہارے مرحومین کا آنا، اس کے بعد دیکھو تمہارے مرحومین کے درجات کو بی بی کے نام پہ کیا بلندی ہوتی.